وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ساڈا دا موضوع ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پاکیزہ زمانے دے وچ جنہ ہستیاں ایمان دی حالت وچ وقت گزاریا، فقط وقت انہاں دا گزارنا، انہاں تو ہٹ کے بعد جڑے آن والے جنہ صحابیت دا رتبہ نہیں پایا، انہاں دے سینکڑا سال دی عبادت ایک پاس ہے تے جنہ حالت ایمان وچ نبی کریم دی پاکیزہ زندگی وقت گزاریا، او لمحات او گھڑیاں ایک پاس ہے۔ اعلیٰ درجے دی فضیلت ہے انہاں گھڑیاں دی۔ کہاں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں صحابی مٹھ بھر کے جاؤ خیرات کرے، غیر صحابی دا احد پہاڑ خیرات کرنا افضل ہے۔ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنا، خالی مٹھ جاؤ، قلت ادھر قلت ہے، تھوڑی دی خیرات ہے، ادھر احد پہاڑ دی خیرات کثرت نہیں کثیر ہے اتنی، لیکن صرف کیا ہے زمانہ نبی کریم کا پایا نے، تاں تھوڑی شاید سبقت گن گئی، پھر ایک بندے دے نہیں جتنے بندے انہوں نے سبقت گن گئی۔ اس واسطے درجہ صحابیت دا پان تو بعد اللہ تعالیٰ نے انہاں دی قول دے فعل دے وچوں انہاں دی زندگی جنہوں نے زبانہ کمال درجے دی تاثیر اور برکت رکھی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی۔ طبقات شریف وچ ہے کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ دا جس دور فاروق اعظم دے وچ افریقہ لشکر روانہ ہویا، امیر کافل آئی عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ جنگل دے وچ قیام تے پڑاؤ کرن لگے، اتھے ہی جنگل بسیرا رات اٹھ ٹھارساں جڑے امیر آئے لشکر دے انہاں کیا جنگل دے حشرات کیڑیوں تے جنگل دے جانوراں سن گے نا نبی کریم دے غلام اس جنگل وچ آج رات بسیرا کر رہے ہیں، اس جنگل خالی کر رہے ہیں۔ صحابہ نے نہ ویکھیا زمین دے وچوں حشرات نکلے، جانور نکلے، جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہاں دی زبان دے وچ ایسی تاثیر تے ایسی برکت آئی انہاں دی زبان دے وچ، پھر انہاں صحابہ کرام دا جنہ زمانہ پایا انہاں نوں بھی کمال درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا، کمال ہمت جہاں مردی عطا کیتی ہے، خدا کا خوف تے کلمہ حق بیان کرنا دی طاقت اللہ تعالیٰ عطا کیتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر دے بیٹے ہے حضرت سالم، عبداللہ ابن فاروق اعظم دے پوترے تابعی آئے سالم، کعبہ شریف آئے طواف پہ کر دیں، وقت دا بادشاہ شام بن عبد الملک اس دیکھا انہوں نے چہرے تو اتنا متاثر ہویا، ہاتھ پانی کر کھڑا ہو گیا شام بادشاہ، اس نے کچھ عرض کرو جناب کہ میں آپ کی خدمت کرا۔ سالم بن عبداللہ جڑے صحابی دی صحبت رہے، صحابی دی بیٹے، وہ آکر لگے خدا دی بارگاہ چ میں کروتا ہوں، میں حیا آندی ہے کہ اللہ دی بارگاہ چ کرو کہ وقت دے بادشاہ کو میں سوال کرا۔ بادشاہ چپ کر گیا، تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے خانہ کعبہ شریف تو دور حرم دے باہر کھڑا ہو گیا، یہ بندہ باہر آ گئے، آپ معمولات کو فارغ ہو گئے کہ باہر گئے، ان وقت بادشاہ نہ گیا۔ اس نے کہ حضور فرمایا کہ دنیا دی خدمت کرنا چاہنا دین دی، اس نے کہ میں دنیا دے بادشاہ دنیا دی خدمت کر سکتا۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب کو جس نے دنیا بنائی ہے تو لوگوں نے دیتی ہے، میں اپنے رب کو آج تک اپنی زندگی دنیا دا سوال نہیں کیتا، اے بادشاہ تیرے کو میں دنیا دا سوال نہیں کرتا۔ اتنی تفصیل آئی انہوں نے وجود دے وچ طاقت آئی، غالب دین ہویا انہوں نے وجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت جنہ دا نام ہے عبد الشمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلے اعلان نبوت کیتا 40 سال دی عمر وچ، حضرت علی شیر خدا دی عمر ہر بنے پتہ 10 سال ہے۔ ابو ہریرہ اور حالت کفر جائے اس کے 11 سال دی عمر آئی، اسلام قدر قبول کیتا نہیں، پرانا دور کفر وچ عبد الشمس آئی، اسلام قبول کیتا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کیتا، عبد الرحمن نام رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے عبد الرحمن۔ جب خیبر کا لشکر روانہ ہوا مدینہ جو خیبر شریف اے آئے اور مدینہ شریف لشکر واپس آیا، انہیں اسلام قبول کیتا، 7 ہجری اسلام قبول کیتا۔ خود آ گئے کہ میں یتیمی میری پرورش ہوئی ہے، یتیمی دے وچ مسکینی دے وچ یعنی غربت وچ میں ہجرت کیتی ہے، وقت رب دا میں کرم ہو گیا، میں نے ہدایت اسلام دی مل گئی۔ 31 سال دی عمر وچ اسلام قبول کیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اپنی والدہ کے نال یتیم آئے نا، والدہ کے نال مدینہ طیبہ آئے، اسلام قبول کیتا نے، ایک بلی انہاں دے نال ہے، جس وطن کو آئے بلی دے نال بڑی شفقت نے نال آنے، ہر ٹائم نال ہی رہندی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلی نال انہاں نے تعلق ویکھ کے انہاں نے کنیت دے دیتی ابو ہریرہ، بلی دا پیو، اس کو انہاں دی کنیت پڑھی ہے۔ نام عبد الرحمن ہے، اس نال بندے کو نہیں جان دے، ابو ہریرہ نام نال دنیا دے مسلمان بچہ بچہ واقف ہے انہاں دے نام تو، ابو ہریرہ دے نام۔ اے 31 سال جنہاں اسلام قبول کیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت کیتی نے 7 سال، صحبت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نے کیتی، صرف 7 سال۔ سب تو زیادہ حدیثاں دے راوی یہ ہیں یعنی جنہاں 7 سال صحبت کیتی ہے، تقریباً 5600 حدیثاں انہاں تو روایت 5600، سب تو بڑے امام حدیثاں دے انہاں وجوہات کی آئی آگے ہے مہاجرین، ہم نے نہ پوچھا بھائی اتنے زیادہ حدیثاں نبی کریم دی تساں کن پہلے تو انہیں یاد کے جو ہوئی ہیں پر ہمارے یاد نہیں ہونی ہے ابتدا اسلام ہی چاہیا۔ میں اپنے حافظ کا شکوہ کیتا، عرض گزار ہویا اللہ دے محبوب تسی کوئی گل فرما دے اور میں بھول پہنی ہے، فرمایا چادر بچھا، چادر بچھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بظاہر خالی، کونین دی دولت نہ ہاتھاں سمجھے نہیں سمجھتی ہن کی تنے چادر نسینے نہ چپیٹ لے آنے اس کو بعد کوئی گل میں بھولی کو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت صحبت اجرا میں آئے، خود بسیدیں کہ بھوک نال میں حالت ہے وہ بندی آئی کہ ممبر شریف تو حجرہ عائشہ صدیقہ تک جتوں روزہ، اس دے درمیان کئی میری بھوک دی وجہ تو میں بیہوش ہو رہا سا، باہر دے لوگ مدینہ جلان دے آنے آئے تو مسجد میں بیہوشی دی کیفیت ویکھ دے آئے آنے بندہ جڑا پاگل ہے، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں، بھوک دی وجہ تو اصحاب صبح چنہ دے شمار ہوگا، والدہ اسلام قبول نہ کیتا، دعوت اسلام دی دیندے رہے انہوں نے قبول نہیں کیتا۔ ایک دفعہ انہاں اسلام دی دعوت کی تھی، والدہ نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نامناسب گفتگو آکھ دیتی، انہاں نے آنہا ماڑا گال کٹ دیتی، یہ لفظ نہ ہوگی، انہاں جو کچھ کیتا انہاں کیتا، گال در لفظ نہ آنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال معاملہ بن گا، نامناسب الفاظ انہاں آکھے، ابو ہریرہ دی والدہ نے اے رون لگ پئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے، اللہ دے محبوب میں والدہ اسلام دی دعوت دیتی ہے، انہاں ایسے الفاظ آٹھے جڑے میں چنگے نہیں لگے، اللہ نے محبوب دعا کرو دین دی دولت اسلام دی دولت نہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ایک گھر آ گئے، انہاں دعا کا انتظار نہیں کیتا، گھر آئے، گھر دے لئے کل حدیث دی کتاباں سے گل لکھی ہے، دستک دیتی نے اندروں پانی دی آواز بھی ہوئی، پانی دی والدہ غسل کر رہی ہے، دروازہ والدہ کھولیا انہاں کلمہ شہادت پڑھ کے پھر نسک آئے، یہ حدیث دے وچ پہلی میری جڑا روئن تے دکھ دی وجہ تو روئن کہ میری ماں نے میرے آقا و مولا نے برا بلا تھا، دوئی میری بات روئن کس تو روئن خوشی دے آنسو ہوئے، یہ حدیثاں دو لفظوں غم دا رونا تے خوشی دا رونا، دوئے رونا نبی کریم دی بارگاہ چبو ہریرہ نو نصیب ہوئی، خوشی نال روئن فرمایا ہن کیوں رونا، اللہ دے محبوب میری والدہ اسلام قبول کر کے دا کلمہ پڑھ کے دا اس واسطے خوشی دی وجہ تو روندا پیا، اللہ دے رسول دعا کرو کہ جتنے مسلمان سواڑے ہوتی میری میں نے تمہاری مولا محبت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی، یا اللہ ابو ہریرہ تے نبی مالو مومنہ دے دلاں چ محبوب کر دے، یہ آپ نے دعا کی تھی، ابو ہریرہ دے کوئی ہے جو نبی دا غلام نہ ہو سی جڑا میرے نال بغض رکھتا ہو سی، میرے نال محبت کر سی، ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام تے اصحاب صحبہ وچ شمار ہے 70 صحابہ کرام اصحاب صحبہ، اصحاب صحبہ کے انہاں مسجد جیلانا تحصیل علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جس ویلے کوئی مال کھان پین دا ہوندا ہے نبی کریم ابو ہریرہ نوں سکتے ہوندے ہیں ویلے تقسیم کر دے ہو، خود دستے ایک دفعہ دودھ دا پیالہ آ گیا، ایک دودھ دا پیالہ آیا تو میں شدید ترین پیاس آئی کہ پیٹ تے پتھر بدے بھی آئے، میں بھوک دی وجہ تو میں کہ اللہ دے محبوب میں عطا کر سنوں گا، کیا صاحب صبح نوں اکٹھا کر دے، اکٹھے ہوئے آپ نے وہ پیالہ دیتا، ابو ہریرہ نے میں سوچا ایک پیالہ تا سیکھنے ہاں کون کون پی سی، ابو ہریرہ نے پیوائی والی میں پیوانا تسا سارے سیر ہو گئے، آخر تک میں بچ گیا، فرمایا ابو ہریرہ پی، میں پی کے دا طبیعت مطابق، فرمایا اور پی،
بار بار اصرار کرتے رہے پی میں پیندا رہا حتیٰ کہ نوئیوں تے آئی اور بھی اس آپ پیٹ پھٹ بن جاؤ میں اس کو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ نوش کیا ایک پیالے کی تاثیر اتنی ہوئی کہ 70 اصحاب صفہ نے پار پی گنا اعلیٰ حضرت اشار لکھیں گے اس پہ ہوتا ہے اس گل دے ہوتا ہے آپ نے اشار لکھیں گے اس حدیث کے واقعے دے ہوتا ہے یہ مسجد نبوی دے وچ رہندے ہوندے آئے تحصیل علم کریں دے آئے آنے آئے میں بہت زیادہ اس چیز کا شوق آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھوں کا سمجھتا مسجد نبوی حدیث ہے زید بن ثابت آنے میں بھی ساں مسجد نبوی ابو حریرہ بھائی تے ایک اور بندہ ترے بندے مسجد ساں رات دا وقت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے اسے دعا پہ منگتے ہیں دو زید بن ثابت تے دوجہ مسلمان صحابی دعا منگتے ہیں اللہ دے رسول نے آمین کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو حریرہ تو بھی دعا مانگ دو اگلے مانگ رہے ہیں نبی کریم نے آمین کی تھی ہے ابو حریرہ دعا مانگی یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب جو گفتگو کر دیں میں اچھے طریقے نال یاد کرن دی تے سمجھن دی توفیق عطا فرما آمین انہاں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے دو پہلے منگ رہے انہاں کہ اللہ دے محبوب ساڈے واسطے بھی یہ دعا اسیں بھی منگدے ہیں یہ دعا جڑی انہاں منگی ہے اللہ نے محبوب فرمایا ابو حریرہ سواڈی دعا تو ود گئی ہے ابو حریرہ دی دعا یعنی علم دی ایسی تڑپ آئی اس قسم دی انتہا متوجہ رہنے ہیں علم دی تلاش کے لئے بہت زیادہ بے چین رہنے آئے اور وجہ ایک دن کہ مہاجرین جڑے آئے وہ تجارت کرتے آئے انصار مدینے والے کھیتی باڑی کرتے آئے تو میں ڈا کوئی ذریعہ معاشرہ یا مسجد نبی ہے کہ امام الانبیاء کی صحبت ہوتی ہے تو اس وجہ تو جن رات میں اٹھا ہوندے ساں اس وجہ تو زیادہ علم میں نصیب ہوا مختصر صحبت 7 سال دی علم کثیر حاصل ہوا نبی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف وچ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غلہ آ گیا کہیں پاسوں گندم آ گئی غلہ آ گیا آپ نے فرمایا تم اس کی حفاظت کر سنے کے بانی کر سے رات دے وقت کوئی چوری نہ ہو بجے ابو حریرہ رات دے وقت تو اس کی حفاظت کر سے راتی جگراتا کر گیا ایک بندہ آ گیا وہ چوری کرنے لگیا ابو حریرہ پکڑ لیا اس منت التجا کی تھی میں بھوکا ہوں میرے گھر والے بھوکے چھوڑ دو آپ نے چھوڑ دیتا صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جلا فجر کی نماز پڑھی نہیں اللہ نے محبوب فرمایا ابو حریرہ دست صحیح تیرے رات والے چور کا کے بنیا یہ بخاری شریف جو اس کو علم غیب نہ رسان کے اکثر ایک جماعت ہے جی وہ کھاندی روٹی پانی درست مسجد چل رہی ہیں علم غیب کو نہیں اللہ جانے اس کو کے اکثر ان کے نام دے سان رات دا واقعہ ابو حریرہ دے ایک بندے دے نال ہویا صبح نماز پڑھی نے نبی کریم فرمایا تیرے رات دے چور دا کے بنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنے چور آیا میں پکڑیا وقت میں رحم کر کے اس کو چھوڑ دیتا فرمایا آج بات کا اسی آؤ آن والے وقت دی اطلاع دیتی آج راتی وقت چور ہو اسی محفوظ ہو ونی ترکڑا ہو ونی اللہ جانے سے کے اقسام آدھے نان والے وقت کا علم صرف اللہ کو ہے گل موقع چھوڑ دیں اور اللہ دے رسول پہ دستے دوئی راتی پھر وہ چور آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ابو حریرہ نہ پیا اس منت التجا کی تھی آپ نے چھوڑ دیتا پھر صبح فجر دی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات نے چور کا کے بنیا آپ نے حال واقعات دسیا تریوی دفعہ پھر فرمایا پھر راتی ہو سیا پھر رات نو آ گیا پھر پکڑے نے شدت نال وہ حیا شرم کار تریا دن چوری کردا تے میں داخل ہونا ہو کیا کرنا ہے یہ جو لوگ کسی اس بندے نے ابو حریرہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے آپ نے فرمایا سنا رات دے چور دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے گل بڑی دفعہ علی دسیس وجڑا رات وقت آیت الکرسی پڑھ سی اس دے گھر شیطان داخل نہیں ہوا فرمایا گل تو ٹھیک کی تھی لیکن خود شیطان آیا اتنا دن جڑا حملہ آور رہا ہے شیطان آیا شیطان گل صحیح کر گیا شیطان گل کدے کدے صحیح کر رہے ہیں سمجھو تو گل بڑی دور پتہ نہیں سمجھ سے یہ گل ہے جی یہ بھی ہو میں نے دیکھو شیطان کی گل کبھی نہیں بننا پہچان رکھنی ہے آپ بنا شیطان ہے اس کو بچنا گل ٹھیک بھی کرنا ہوئے شیطان اس کی میت نہیں کرنی اس کا کل نہیں پکڑنا یہ بخاری شریف جو بڑی کمال دی حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ
اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعلیٰ درجے دے متقی پرہیزگار ہیں، روزانہ دے 1000 نفل پڑھتے ہیں، 1000 نفل روز دے 12,000 مرتبہ دن دے سبحان اللہ استغفر اللہ علیہ سبحان اللہ استغفر اللہ۔ یہ صحابی دا عمل نہیں، پہلے وقتوں کا ایک عام جڑا مسلمان ہوتا ہے نا، اللہ اس دے وچ خدا کا خوف تے حق دے خاطر کھڑا بننا بڑا اعلیٰ درجے دا رب تعالیٰ نے عام مسلمان، یہ تے صحابی رسول ہوتے ہیں عام مسلمان۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 3ویں صدی کی مثال کی طرح 203 ہجری بغداد سے ہے، وہ اپنی حالات زندگی کی گل سامنے ایران ہوگا سب تسی۔ امام احمد بن حنبل نے میں مسافری سا کسی گران سے گیا، مسجد آئی، عشاء دی نماز پڑھی، رات ٹھہرنا ہی واقف کار کوئی نہیں، میں مسجد وچ ارادہ کیتا بھائی تو مسجد وچ رہ جاواں۔ خادم مسجد آیا، نمازی سارے لگے گئے، تو کہ چلو جی بابا جی نکلو اتھوں، سردیاں دیاں راتاں ہی اس میں کٹ دیتا، میں محنت کی تھی، میں مسافر ہوں، اسے کہ کوئی مسافری نہیں، بند کرنی ہے مسجد، میں باہر لگا گیا، سردی شدید آئی، آگے میں ویکھیا ایک تندور تے نان بائی روٹیاں پکانا تھا، روٹیاں پکانا، میں اس تے لیڑا ہو گیا، بس سردی ہے، کوئی تپش مل سی، کچھ وقت تے گزار لسا، میں تے گزاری، کچھ وقت تندور تے بیٹھ گیا، وہ تندور لگے کرے، پیڑے بڑھائے جا کے استغفر اللہ العظیم، تو روٹی جس میں ہاتھ چلائے وہ تندوری چلائے، استغفر اللہ، کثرت نال استغفار پڑھا، کثرت دے نال، آنے میں بڑا حیران ہو گیا، کل دل بیٹھا رہا اس کا معمولات دیکھ رہے ہوں، آخر کہ میں خیال اللہ دے بندیا وہ کثرت نال استغفار کرتا، پکا روٹیاں رہا، تندور تے ہاتھ تے بیٹھا، اتنی کثرت دی استغفار، اس نے رب نے میں توفیق دے دیتی ہے استغفار دی کثرت دی، شعبہ میں روٹیاں پکا کر لوگاں دینیاں، کثرت نہ استغفار کرتا، رب برکت دے دیتی ہے، جہاں دعا مانگا اللہ قبول کرتا، مستجاب الدعوات میں اللہ ہر وقت ہماری دعا قبول کرتا۔ امام احمد بن حنبل کیا کرے زندگی دعا ہے جی بھی منگی ہی رب قبول نہ کیتی ہوئے، اسے کہ ایک دعا ساریاں دعا قبول ہوئیاں، ایک دعا کیتی ہے، اس دا قبولیت ظاہر ہے تک کو نہیں ہوئی، کیڑی دعا کیتی ہے سنگیا، اسے کہ جی میں ایک دفعہ دعا کیتی ہے، یا اللہ بغداد بڑا دور ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے ولی اور عالم ہیں، میں اسباب پیدا کر دے کہ میں انہوں کی زیارت کرا، یہ دعا میں نے ہلے تک قبول نہیں ہوئی، ہر دعا قبول ہوئی ہے استغفار کی برکت، اور تھوات امام احمد بن حنبل دی اکھا دی واسو آئے، فرمایا اور قریب ہوگا چھوڑ تندور میں میں نے گلے لگ، اللہ تعالی دعا قبول کیتی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، سبحان اللہ، عام بندہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، یہ عام ایک تندور علاؤ سے جتنا خوف خدا ہوتا ہے، اس کی پاور دین دی اتنی مضبوط ہوئی ہے، 3ویں صدی کی گل ہے، ہوں عالمان بدل ہے، ہوں 5000 تک گل آڑا بجایا کسے آنے ہیں دین دی گل سنا نہیں سنونی، بدقسمتی ہوگی، بدقسمتی ہوگی، بہت حالات خراب، بہت حالات خراب، بہت اہل جڑا ہونے آنا اہل، اس کی بڑی گل ہوتی ہے، سلسلہ چشتیہ دے تو بہت مرید ہو، چشتیہ دے بہت بڑے 10-12-14 قدیاں تسلسل نال اے جی گزریاں، جنہاں وچوں انہاں اپنے اولاد خاندان برادری خلافت نہیں دیتی، ہٹ کے دیتی ہے، سنا دے نظام الدین اولیاء انہاں جنہاں خلافت دیتی ہے برادری نہیں دیتی، ہٹ کے جڑا اہل آیا دور دا آیا، انہاں نے پیر بابا فرید گنج شکر بھی نہیں کیتا، انہاں اپنے اولاد نہیں دیتی، اتھا پھر انہوں نے پیر انجھے لگے مجھو قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز اتھا عثمان ہروندی شیخ یوسف جتنے بھی آئے نا انہاں اے نہیں بیٹھے اے میرا پتر ہے اے میرا برا ہے اس میں دے دیو خلاف سلسلہ طریقت آگے دین کا معاملہ یہ چلائے نہیں جڑا اہل آیا اس کے حوالہ کر دیتی ہے، کہاں ہی اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانی ہو ویسی کہ نہ اہل دے ذمہ معمولات آ ویسی، قیامت کی نشانی ہو ویسی، سمجھ بڑی خرابی جڑا نا یہ بڑیاں خرابیاں میں چوکی بہت بڑی خرابی ہے، نہ اہل میں حق میں بچ معمولات آ بننے یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں شادی کی تھی ہے، 3 انہاں نے بچے آئے تو ایک انہاں کی بچی آئی، 3 بچے انہاں نے کہ انہاں نے بچے نے نام ہے بلال، ایک بچے کا انہاں نے نام ہے، ایک دا نام ہے یوسف، ایک دا نام ہے شریف، ایک انہاں نے بچی ہے، بچی کو وصیت نہ کی تھی ہے، کمال درد
فرمایا سونا نہ پائی بچیا، سونا پیسے ہیں دنیا دا راغب ہو ویسے ہیں تے جہنم دی آگ بڑی ڈاڑی ہے، اس کی گرفت بڑی ڈاڑی ہے۔ یہ آپ نے اپنی بچیاں تو وہ بچی جس لئے عید یا بڑے دن یا شادی یا خوشی کے معاملے آنے آئے، ابو ہریرہ دی بچی بغیر زیورات تو بہ دیا ہی نا، اور لڑکیاں کچھ دیا ہی نا، تو سونا کیوں نہیں پایا؟ سارے پایا۔ وہ دے میرا باپ نبی کی صحبت اجرا، اس میں وصیت کی دی ہے سونا بچی نہ پائی کہ غافل کر دے سی، اور جہنم دی آگ بڑی ڈاڑی ہے، شریف ہے، ان نبض شربے کا شریف وہ پکڑ ڈاڑی ہے۔ کیا کتنی ڈاڑی کمال درجے کی انہوں نے تربیت خود دستے۔ فاروق اعظم دے دور دے وچ بحرین دے گورنر بنے، سننا دی گل ہے، اللہ اکبر، بحرین دے گورنر کچھ عرصہ رہے پھر استعفیٰ دے دیتا۔ اور اس وقت جڑا ریشم کا کپڑا اعلیٰ درجے کا کپڑا ہے، قیمتی، ہن تساں پتہ ہو سی جے کپڑے دکاناں پہ قیمتی کپڑا کیڑا پتہ ہو سی، عمران بھی بیٹھے ہیں پتہ ہو سی، جڑا عام بنے شاید نہ پتہ ہو، عام بھی پتہ ہو سی جڑا قیمتی کپڑے پہن رہا ریشم کا لباس آ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو پہلے اپنے علاقے دے وچوں بہت بڑا ایک شخص آیا، اس کی بیٹی دے غلام آئے، اس بندے کا نام آیا قصوان، بہت بڑا سردار ہے، بڑا بہت بڑے رقبے بہت کاروبار ہے اس بندے۔ اے قصوان دی بیٹی جڑی آئی نا اس دے نوکر آئے، آخر نوکر جس نے نوکری کرتا اس پر معاوضہ تے ہوگا جتنا ہے تھوڑا ہوگا زیادہ ہوگا، تسی اندازہ کرو کہ اتنے بڑے سردار دی بیٹی دی نوکر آئے، انہوں نے معاملات زمینہ میں سفر اچ لال لال سواری تے بٹھانا، جتھا رکن انہوں نے کھانے کا اہتمام کرنا، نوکری کرنی، تنخواہ کیا نہیں، صرف روٹی کا ٹکڑا انہوں نے آئے، 2 ٹائم کی روٹی دینے آئے، روٹی کے بدلے سے نوکری کرے دے ہوئے، اتنے غریب تے مسکین آئے، جلہ بحرین دے گورنر بنے، اور ریشم کی چادر انہوں نے ہاتھ آئی، جمعہ دی نماز ختم ہوئی نکلے انہوں ریشم دے کپڑے دے نال انہوں نے اپنا نک صاف کیتا، نال فرمائے یا اللہ تیرا شکر ہے میں ابو ہریرہ تے وہ ساں، اس عورت دا میں غلام ساں کہ روٹی دے ٹکڑے تے میری قیمت یہ آئی کو جائی جڑا روٹی دے ٹکڑا ہوگا، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ ابو ہریرہ پورے بحرین دا مالک بن گیا، ریشم دے کپڑے نال اپنا نک صاف کر رہا۔ سمجھو ایسا کوئی فاروق اعظم والی مثال کہ میرے تو جانور بھی نہ رک دے، یا اللہ 22 لاکھ مربع میل کا عمر فاروق دی حکومت ہے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا، وہ ہے بعد ابو ہریرہ نے آکھی سچی تو سچی اتو تے اندروں تے باہروں ایک جے مسلمان ہوئے، نبی ایک جے ساتھ نماز اس کا ٹائم نہیں ساڑے کو دی اور کی گلاں کی گل ایتھے ہی مکا دی، فرض ساڑے ہوتا ہے، فرض دی چھوٹ کوئی نہیں، ساڑے کو ٹائم کو نہیں بھائی، ساڑیاں روگیاں داڑا پہ بریگیاں موسیقی لکھاں نے چپس کفر کے پیا پیا الومینیم دے دروازے کی ہویا پیا، ساڑے کو ٹائم نہیں کو اس کی بارگاہ چادری دا ٹائم کو نہیں، اب ویکھو ساڈا دین بات ویکھو تو انہاں دا دین تے انہاں دے معاملات ویکھو گیا کتنے عجیب و غریب معاملات سمجھو۔ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے ایک صحابی آئے، ایک یہودی آ گیا، اس یہودی کو 2 روپیہ قرضہ اس صحابی نے کہتا حضور دی مجلس مبارک ہے، اور یہودی آ گیا اسے کہ جی اے ساڈا غلام ہے، اس میرے 2 روپے دے دے۔ یہ خیبر تو پہلا دی گل ہے، جب جنگ خیبر ہوا اس کو پہلے حیران ہوگا سی یار تسی، اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے غلام اس سے 2 روپے ادا کر، تھوڑی دیر گزری بات تو ساتھ کیا اسے کہ جی میرے 2 روپے اس دینے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آکھا ادا کر 2 روپے اس دے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اسے کہ منت کی تھی ہے، خیبر دی جنگی جیسا ہونے مجنہ تیاری مکمل ہے، سن کوئی مال مل سی میں تیرے 2 روپے دے دے، میں اس گل کا راضی کر رہا ہوں، یہ راضی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تریوی میری پھر آکھا 2 روپے اس کو دے پائے، اس نے 2 روپے ادا کر، اللہ اکبر کیڑی غیرت ایمانی آئی ہے، اللہ دے رسول نے کیڑی محبت آئی، اٹھ لگے گئے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں اسے 2 روپے دینا، سر کا پگڑیا نے چادر تلے بچھی ہے، یہ لمحہ چوڑا کام تھا ہونا ہے، صحابہ دے دورے تابعین دے دورے قمیض الگ سلوار الگ ایک ہی چادر ہوندی ہے جس میں اللہ لگے گی، آزاد دے وچ انہاں پاک اتاری اور چادر اتار کے پاک نال اپنے جسم انہاں ڈھانپیا پاک دے نال، اور چادر اتاری نے اور آکھے نے اے کوئی بندہ جڑا 2 روپے دی چادر کہنا ہے کہ بندے 2 روپے دی چادر کی تھی، اس یہودی کو لائے نہ آکھے نے اے لے 2 روپے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کر صدا کر، میں اپنا کپڑا جڑا کن ڈھاپنے کا کپڑا ہے وہ بھی دے دیتا ہوں۔ یہ مسلمان ہیں یار، ویکھ کے ہوں تو بندہ آتا میں اڑے کا یہ سانس رکھ سی یار ہوں تم کہنا یہ گھیرا دینا پچھلے ہم موڑ ویسے تو کپور اتنا ڈاڈا قسم کا یہاں کی مسکینی ویکھو اتنی اعلیٰ مسکینی ہے، کمال درجے کی مسکینی ہے، اور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی مضبوطی، اور جس میں کڑھائی بھی ہونے یا اللہ تعالی شکر ہے میں نے بنے ہیں ہدایت دیتی آئی، میں نے وجود نال دین مضبوط کیتا ہے کہ مسلمانوں کا امام بنائے، یہ آگے ہوئے اتنا شکرانہ پڑھ دیتے یہ جس کا انکساری کرنے ہوئے آئی اتنی بڑی نسلی چمنجہ سو حدیث انہوں تو روایت ہو 446 بخاری شریف کو جو جڑی انہوں تو روایت پہ ملتی ہے سمجھو، لیکن آخری کا انکساری اتنی ہوتے ہے کہ یا اللہ میں نے جب بتا دین اصلہ ہے قبول کر کے نہیں میں نے بنے یہ صادق دے دیتی ہے دین نال نسبت تعلق تھی سمجھو ہوں تو حالات ہی بولی اللہ مان والحویز ننکانے سکھا نہ گیدہ پہ ہوتا جی ننکانے ہیلی کپٹر پہ ہونے پول پہ سکھے ننکانے دے سکھا دے تو مسلمان اللہ رسول کا نام گیدہ اللہ چاہ کے نام دو سکے ہوئے میں نام دو سکھ دے بھائی ایبو دین کا نام گیدہ لگ پائے یہ حالات بڑھ گئے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے تو جن کا چاند تھا وہ حالے نہ رہے فلسفہ رہ گیا تلقین خزالی نہ رہی ازاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی ہوں بات اللہ ہی آپ سے اللہ ہی رحم کرا ہے اللہ ہی کرم کرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین دے گورنر کچھ سال رہے اس تو بعد استعفیٰ دے دیتے تھے فاروق اعظم نے دعا کیا میں نہیں بس ہے میں حکومت نہ کر سکتا انہوں نے کہا جناب سواڑے تو چنگا بندہ ہی حضرت یوسف اللہ کا نبی اس نے حکومت کی تھی تسی کیوں ہٹتے ہو فرمایا یوسف اور جگرہ آئی یوسف اور حکومت کر سکتے ہیں لیکن میں جواب دے اللہ کی بارگاہ نہ ہو سکتا وقت جس میں وفات کا قریب آیا نا بڑے روئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جس میں روئے تو لوگ آنکھیں کیوں رو دے ہو انہوں نے کیا روگا اس کو سفر بڑا لمحہ توشہ بڑا تھوڑا جاؤ کمائی تھوڑی کی دی ہے سفر بڑا لمحہ اللہ جانا میں نے کہ بڑھ سی جنت مل سی یا جنم دیا کی سا خدا تا خوف ہے کتنا خوف لمبا سفر ہے سامنے ہے کوئی سفر لمحہ کوئی فکر کوئی لمحہ سفر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یاب کا صحابہ کرام اتنا خدا کا خوف رکھ دیا ہے ان کے چھٹاتی زبان برماش استعمال کریں دے صحابی دی عزت رول کر رکھ دینے یا تورہ بازی کر دینے یہ انہوں نے مان دیا ہے یعنی اس دنیا ہو دی ہے کہ مانسی میں نے پیچھے یاد کرنا کہ مانسی کہ گزر بس ہو سی یہ رونا دھونا تھا یا آنے میں نے سفر لگے مانسی جب میں اگلا سفر جڑا آن انہاں لوگاں دی صحبت وچ جڑے رہے انہاں کمال زید بن ثابت امام غزالی لکھتے ہیں 23ویں صدی دے زید بن ثابت بنی اسرائیل دے اللہ دے نیک بندے 60 سال عمر آ گئی ایک ہی گلا دے ہوتا ہے روح پرواز کر گئی ایک گلا دے ہوتا ہے اور لوگاں دین دا علم پڑھیں دے 60 سال عمر آنے تے جس لے بیٹھے نے بھی انہاں آکھیں کہ بچوں آج میں حساب لایا حساب ہر بندہ حساب نہیں چلتا حساب لایا میں نے 60 سال عمر گزر 60 سال عمر دے دیاڑے دا حساب میں لایا وہ اس دے دیاڑے کتنے بنتے ہیں میں 60 سال دے عمر دے یہ تقریباً 21,000 دیاڑے بنتے ہیں میں سوچا روزانہ دا ایک گناہ کیتا ہوا ہے اتنے گناہ تے بنتے ہیں جتنی دیاڑا میں زمین تو گزاریاں روز دا ایک گناہ کیتا ہوا ہے تے جس دے سامنے میں پیش ہونا اس دے کی دا حساب میں نے کمان کیتا کہ میں جواب نہ دے سکتا میں بڑا کمزور ہوں مالک بہت ترکڑا ہے ایک دا حساب نہ دے سکتا اتنی زندگی دا حساب کہیں اتنا سوچے نہیں اتنی گل بچے نہ کی جی طالب علم نے روح پرواز کرتے یعنی جتنے اعلیٰ رتبے جتنے اعلیٰ مقام آئے اتنا ہی خدا کا خوف زیادہ ہے اتنی عاجزی کا انکساری زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دی گلیاں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے بعد ویندے امام حسن مل ویندے آدھے نا آدھے ایک کپڑا چاہے وہاں اپنے وجود دے انہوں نے پیٹ میں بوسہ دینے فرمایا میں اس کو بوسہ دینا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوہاں بوسے دے دے آئے پیٹ تھے میں بوسے دینا رسول اللہ دی چار میں وجود میں تازہ ہو گئے ویک کر یعنی ایک کفیت آئی نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دینا وصال قدم ہویا 59 ہجری دے وچ آپ بھی دعا ہے کئیاں کو تو سنی ہو سی یا اللہ 60 ہجری دے بدماش دی حکومت تو میں بچائی یزید دی حکومت دے بارے جن دعا کی تھی اپنے رب کو
کہ 60 ہجری دی جڑے چھوکریاں دی حکومت ہو سی او دن ویکھنا تو میں پہلے ہی اٹھا گئی انہاں دی دعا ہی اللہ قبول کیتی ہے 59 ہجری دے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے آخری دن دا انہاں دا وصال ہو گیا مدینہ شریف وچ 78 سال انہاں عمر پائی ہے 78 سال دی عمر وچ وصال ہویا 59 حضرت عائشہ صدیقہ انہاں دا 58 ہجری وچ وصال ہویا تے ویسے ہی دس دے ام المومنین عائشہ صدیقہ انہاں دا سال بعد ہویا 59 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنت البقیع دے وچ انہاں دا دفن ہویا بہت بڑے کبیر بڑے محدث 800 صحابی تے تابعین انہاں نے شاگرد آئے صحابی تے تابعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے آپ نے فرمایا ایک زمانہ ہو سی مسلمان جنت بیسن جس کا کافر مقابلے جو سن نہ پوچھ سن اے کوئی لشکر صحابی ہاں اے جی اللہ تعالیٰ صحابی کی برکت نہ فتح یاب کر دے سی بات ایک زمانہ ہو سی اسلام دے لشکر کافر دے مقابلے بیسن پوچھا ویسی اے وہ بندہ جس صحابی کی زیارت کی تھی ہوئے تابعی ہوئے پتہ کیتا ویسی تابعی مل ویسی اللہ تعالیٰ تابعی کی وجود دی برکت نال اسے فتح یاب کرے سی لشکر انہاں نے 800 صحابہ کے تابعی شاگرد آئے جنہاں دین دا علم ہے علم دے دین دی بڑی مقت آئی بڑا اعلیٰ معاملہ ہے دین دا بڑا ہن بدقسمتی ہن چڑھ ہو گئی ہے حکمران بھی چڑھ ہو گئی ہے اس کا اثرات تلم ہی تپوندے اتنی بیزاری ہو گئی ہے سبحان اللہ دین اسلام وچ مضبوطی اونجی سمیاں انہاں نے آئی ویسے ہی نہیں گل ہی گل بڑیاں اس کے پیچھے قربانیاں بڑی جدوجہد شدید ہے آخری گل کرے دے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر 220 ہجری کی گل ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ قید کر کے تابعی بہت بڑے حدیث کے امام آئے اندلس کے وچوں ایک بندہ آیا 20 سال اس کی عمر اندلس ہن تو اس کا کتاباں نام اندلس کا رہ گیا ہن اسپین ہے اسلام والا سسٹم تے ختم ہو گیا اتھوں دا بندہ ہی امام بقی شیخ الاسلام امام بقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث گزرے 20 سال دی عمر جتوں گزرے پیدل سفر کیتا تھا وقت گیا دریا کا سفر ہویا کشتی نہ کیتا نہیں وقت بغداد پہنچے اس بندے کو علم دین حاصل کرو جڑا دنیا ہوتا ہے اس وقت وہ سب تو بڑا محدث ہے نبی کی حدیث پھیلانے والا محدث جس لئے اتھا آئے نا اس کو پتہ لگے کہ بادشاہ نے نظر بند کر دیتا گیا گھر اس قید ہو گئے بادشاہ یہ پہلے دن تک کم چل رہا آیا اللہ قید کر دیں مالدارہ نہیں کرتے جس کو بہت پیسہ ہوگا اندھیر نظری جس پائی ہوگا اس کو نہیں کرتے جیڑا دین کا جھنڈا بلند کر سی اس کو کیا دکھانا بیکھنا پوسی اے اسلام دی تاریخ نے وہ آیا اس کو چھیاتا سیاتا وہ تے کیا پابندی ہے دین دی گفتگو کرن کا من دی پابندی ہے آپ انہوں نے گھر آئے میں پردیسی ہوں ملنا چاہتا ہوں انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا آپ نے حضرت بقی نے عرض کی تھی میں اندلس جو آیا ہوں پیدل سفر کر کے تھوڑی خدمت دین دا علم پڑھنا چاہتا ہوں حدیث دا علم پڑھنا انہوں نے کہا کہ میں حکومت پابندی لائی ہے میں حدیث کسا نہ پڑھا سکتا دین نہ پڑھا سکتا اس ہستے تم اس کام میں چاہیا تکلیف اٹھا سکو مسافر ہے تیرا اتنا جانو کوئی نہیں تو تکلیف تو پریشانی پہ ایسا یہ آخری گل کریں گے احترام کریں گے اس ہستے خاموش وطن واپس گئے چلا جا یہ ممکن ہی نہیں انہوں نے کہا کہ میں واپس نہ وہ تقرار بات آخر اس کیا حضور میں سارا بغداد پھیرا ہوں اتنے دن تو بعد میں تواڈے گھر آیا ہوں میں کیا بغداد ایک بھکاریاں نوں منگتے دی کثرت بڑی ہے میں بھکاری بن کے خیرات منگنا سا تواڈے بوت ہے تسی خیرات دینے دے بہانے میں نے کدی سنا دے سبحان روزانہ میں آیا کرے سا روز میں نہیں کدی سنا دے سو میں لکھ کے نہیں کر سکوں حدیث اے مہربانی کرو فرمایا ایک شرط ہے کسی اور کو دین کا علم بغداد ہی سے نہ پڑھی کیوں یہ گل کی تھی کسی اور کو پڑھ سان ایجنسیاں تے جاسوس حکومت تے جڑا نا وہ ہر تے پھر رہے تو مسجد بغداد اجلاس ہے کسی اور کو پڑھ سیں وہ اکثر نے بھکاری لباس دین کا طالب علم ہے تو مسافر ہے تیرے تے تکلیف بن ویسی اس ہستے کسی اور کو علم نہیں پڑھنا تو جس جستجو واسطے ہے نا ظاہر ہو ویسی حکومت ہستے اس ہستے بھکاری بن گئے تھے یہاں کہیں اور کرنا ہے مسجد اجلاؤ اور آپ گزارو سبھی ٹھیک روزانہ پورا سال بھکاری بنیا ہو
وہ بندہ امام بقیہ دا 300 حدیث سال وچ میں امام احمد بن حنبل دی قید خانے دے وچ نظر بندی دے وچ بھکاری بن کے انہاں دی بوئے تو لگدا سا میں آندا سا اللہ دے واسطے اللہ سواڑے تے رحم کرے میں خیر پائے آپ باہر نکلدے خالی ہاتھ نہیں کردے ہیں ماڑے کاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنا 300 حدیث میں نہیں پڑھیاں بادشاہ فوت ہو گیا جس قید کی کہ نواں بادشاہ موت سے بلا آ گیا امام احمد بن حنبل کی بڑی عزت کی تھی باہر کر دیتا احمد بن حنبل مسجد وچ آ گئے مسجد بغداد شریف کی جامع مسجد وچ آئے دور حدیث شریف شروع ہو گیا دائیں بائیں ہر پاسے گل پھیل گئی کہ امام احمد بن حنبل کا درس دوبارہ کھل گیا بڑے دوروں دور لوگ آئے سفر کر کے امام احمد بن حنبل کو پڑھنا سکتے جس لئے بیٹھا پیا مجمع لگا پیا امام بقی بھی آ گئے امام احمد بن حنبل دی اکھی کی آنسو آئے فرمایا ہٹ بجو سنگیو اس مرد کلندر نو اس درویش کو دستہ دے دیو سچا دین کا طالب آیا اس میں کھائی پڑھ کا دین پڑھا نہیں طالب علم پڑھنا نہیں کہ اس نے پڑھو سے کو طالب علم اتنا عدم احترام کریں دے ہوئے مثال دے دے ہوئے انہیں لوگوں نے دین کا علم حاصل کیتا اتنی بکو کا دین تھی سمجھو اور جنہاں پھیلایا اتنی تکلیفاں انہاں برداشت کی تھی انہاں کام نہیں ہو گیا سمجھو ابتدا کوئی سلسلہ چلا آیا دین دے وچ آزمائش دین دے وچ بھوک دین وچ ذلت عارضی سمجھو سختی سامنا کرنا ہو سی لیکن بیٹا کر کے ہے امام احمد بن حنبل دنیا جان دی ہے امام بقی دنیا جان دی ہے اس بادشاہ جس قید کیتا اسے کوئی بھی نہیں جانتا کون ہے قید کرنے والا امام احمد بن حنبل اور ابھی سیرت ہوتے ہزاروں کتابوں میں سمجھنا قید کیتا تھا قیدی دی حالات زندگی دے علمی کارنامے دے ہوتا ہے دین دی جو خدمت کی تھی ہزاروں کتابوں پوری دنیا دے لوگوں میں کہ پاکستان کے ہندوستان کے بنگلہ دیش ہر علاقے زمین کا بندہ انہوں نے حالات زندگی بیان کر رہا کہ واسق باللہ جس بادشاہ قید کیتا ہے اسے کوئی بھی نہیں جانتا اس کا خالی سیرت دی کتاباں کے اتنے سال حکومت کی تھی قید کیتا باقی آگ پہ کوئی بھی کوئی امام احمد بن حنبل انہوں نے کتنی اولاد آئی نہیں پتا کسی ہے لیکن انہوں نے منن والے کتنے کمال ہے یہ ایک حدیث تے طالب علم دی توان گل سنائی ہے تے حضرت ابو ہریرہ تے انہاں سارے دے استاد اعلیٰ درجے خوش نصیبی ہے ساڑی کہ یہ تھوڑے جے لمحات انہوں نے ذکر خیر وچ بسر ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر خیر دی برکت نال سارے دین ہیں عقیدے ہیں ایمان ہیں مضبوط کر ہے حوصلہ پہ ہمت آسان دے انہوں نے فیض و برکات دے صدقے سن اللہ تعالیٰ سارے گناہ مادات کفارہ فرمائے انہوں نے ذکر خیر نو ذریعہ نجات سارے آستہ بنائے اور اہل سنت انہوں نے برکات دے نال مضبوطی عطا فرمائے آمین بجائے نبی امین